بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے سزا دے لینے دیں، مجھ پر بھی بڑا بوجھ ہے اپنے ضمیر کا، یہ بوجھ اٹھا کر اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ جیلانی آپ ہٹ جائیں درمیان سے، میں آپ کی بہن پر آنچ نہیں آنے دوں گا کوئی۔ اس کی باتیں حیران کر رہی تھی، مجھے بڑا عجیب آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ وہ کتنا مختلف تھا اس کا باطن اس کے ظاہر سے۔ یہ تضاد تو ہمیں آج آدمی میں قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ اس دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں جن کا دروں بروں بالکل یکساں ہو، مگر وہ متضاد شخصیت رکھنے والے لوگ ایسے کہاں ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑے بارے باطن ہوتے ہیں، اپنے چہروں پر پارسائی کی نقاب ڈالے پھرتے ہیں، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان سجا کر نکلتے ہیں گھروں سے، مگر اندر سے بڑے سیاہ دل ہوتے ہیں۔ جس کو ڈس لیتے ہیں پانی نہیں مانگ پاتا، وہ پلٹ کے ایسے ہی شیشناک ہوتے ہیں یہ لوگ۔ مگر یہ لاکھو لاشاری، یہ تو شاعری کچھ اور تھی اس کے اندر سے جو انسان برآمد ہو رہا تھا۔ آج ایسا انسان تو میں نے اب تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ پیشہ اس کا لوٹ مار اور قتل و غارت گری رہا تھا، اور کوئی نیک نامی اس کے حصے میں نہیں آ سکی تھی کبھی، مگر اندر سے وہ کیسا بے داغ برآمد ہوا تھا، بالکل صاف صاف اجلا اجلا۔ ایسے اجلے اور صاف باطن لوگ کم ہی آتے ہیں اس دنیا میں، اور جو آتے ہیں اس دنیا میں انہیں دریافت کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر دریافت ہو جاتے ہیں تو ولی کامل سمجھے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ یہ لاکھو لاشاری بھی کوئی ایسا ہی بندہ تھا، ایک گناہ کر کے وہ جتنا پچھتا رہا تھا، جس قدر پشیمان تھا اپنے اس گناہ پر، اور جس طرح اپنی جان دے کر بھی اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہتا تھا، ایسا میں نے پہلے تو کسی کو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دانستہ یا نادانستہ سرزد ہو جانے والے گناہوں پر ایسی بے کلی تو انہی کو ہوتی ہے جو اللہ سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں بالآخر اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے اور ایک دن اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اس رب کائنات کو ٹھیک ہے اس کی زندگی کا بڑا حصہ لوٹ مار میں گزرا تھا، مگر آدمی کے تائب ہو کر راہ راست پر آنے کی کوئی عمر تو مقرر نہیں ہے۔ جب بھی اس کا دل پھر جائے، جب بھی ہدایت مل جائے، اس کی زندگی کا رخ مڑ سکتا ہے، اور شاید لاکھو ہدایت پا گیا تھا۔ میں نے کہا، لاکھو تو مجھے بے حد عزیز ہے، میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے دوڑا آیا ہوں، ادھر جانتا نہیں ہے تو اس آسیہ کو ضد کی پکی لڑکی ہے، اپنی ذلت کے احساس نے مار رکھا ہے اسے، اس نے قسم کھائی ہے تجھے اپنے ہاتھ سے گولی مارنے کی، مگر میں بالکل تیار نہیں ہوں میرے یار، تو سمجھتا کیوں نہیں ہے، وہ سچ مجھ جان لے لے گی تیری۔ میں نے ضد چو کر کہا، میں جانتا ہوں رات کے واقعے کے بعد تو اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے کوئی، اور اب میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے معاف نہیں کر سکتی تو میری جان لے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لے، مٹا دے مجھ نیچ کو صفحہ ہستی سے۔ کیسی ذلیل حرکت سرزد ہوئی ہے مجھ سے جو خود میرے سینے کی پھانس بن کر رہ گئی ہے۔ کیا معلوم تھا مجھے کہ ایسی غیرت مند لڑکی ہے، وہ یہ سوچا بھی نہیں تھا میں نے کبھی کہ جیل کی چار دیواری میں ایسی بھی کوئی لڑکی قدم دھر سکتی ہے۔ کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا، اس بارے میں تو اپنی جان دے کر بھی حفاظت کرتا اس کی۔ ایسی جیدار اور غیور لڑکیاں یوں مجھ جیسے کمینوں کے ہاتھوں رسوا ہونے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اور وہ بچہ کہاں ہے تمہارا؟ اسے کیوں اٹھوا لیا تم نے اس شب خیر کے پاس سے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ یہی ہے میرے پاس، لاشاری کا خون ہے وہ، بھلا کسی طوائف کے پاس کیسے چھوڑ سکتا تھا میں اسے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ٹھیک کہا ہے تم نے، مگر میرا خیال ہے وہ بچہ اگر آسیہ کے حوالے کر دیتے تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی، بچے کو پا کر آسیہ تمہیں بھول جاتی، تم نے بچے کو چھین کر اسے اور بھی بھڑکا دیا ہے، اس کے سینے میں دبی آگ کو ہوا دی ہے۔ میں مانتا ہوں آپ کی بات کو جیلانی، غلط نہیں کہا ہے آپ نے یہ، لیکن میری بھی تو مجبوری ہے کچھ، میں اپنے اجداد کی قائم کی ہوئی روایت سے منہ نہیں موڑ سکتا، اس کی خاطر جان دینے کو تیار ہوں میں، میرے گناہ کی جو بھی بڑی سے بڑی سزا چاہے دے لے، مجھے ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر بچے کو نہ مانگے مجھ سے یہ نہیں کر سکوں گا میں۔ لاکھو بولا، میں سوچ میں پڑ گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آسیہ اگر میرے سامنے
سامنے ہوتی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر وہ نہ جانے کہاں اس کی گات لگائے بیٹھی تھی۔ اسے تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بھی ڈر تھا مجھے کہ میں اسے تلاش کرنے کے لیے لاکھو کی حویلی سے نکلا تو کہیں وہ میری غیر موجودگی میں اس کا کام تمام ہی نہ کر جائے۔ میں لاکھو کو اس کے ہاتھوں مرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زمین پر اپنے لیے جگہ تنگ کرتی چلی جائے۔ میں اسے دھرتی کے سینے پر چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا تھا، پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں لاکھو لشاری کی حویلی میں اس کی بقیہ عمر بڑے آرام سے گزر سکتی تھی۔ جن حالات سے وہ گزر کر آئی تھی، اس کے بعد اگر جلد ہی اسے کوئی گوشہ عافیت میسر نہ آتا تو اس کے لیے زیادہ دن کھلی فضا میں سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ پولیس کو اس کی تلاش تھی۔ اس پر جن سنگین الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا تھا انہیں کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں لاہور اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بن سکتا تھا۔ ایسی ہی گمنام جگہ رہنا چاہیے تھا جہاں کسی کا تصور بھی نہ پہنچ سکے، اور ایسی جگہ میری نظر میں لاکھو کی حویلی کے سوا کوئی نہ تھی۔ میں نے لاکھو سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس وقت آسیہ کہاں ہوگی؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ ویسے میں اگر معلوم کرنا چاہوں تو یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ میرا گھوڑا لے کر گئی ہے۔ اگر میں اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہتا تو اس کی اس غلطی سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اسے خبر نہیں ہے کہ وہ اس گھوڑے کے ساتھ جہاں بھی جائے گی، سندھ کی جس شاہراہ اور جس بستی سے گزرے گی، مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی۔ میرا مشکی پورے سندھ میں پہچانا جاتا ہے۔ اس نسل کا کوئی اور گھوڑا کم از کم سندھ میں تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے علاقے کے کئی مقابلوں میں میرے مشکی نے انعامات جیتے ہیں۔ بچہ بچہ پہچانتا ہے اسے۔ پھر تم پتہ کرو وہ کہاں ہے اس وقت۔ میں اس سے مل کر اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نہیں جلانی، ایسا غضب کر بھی نہ دینا۔ میری حویلی کے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ میرا گھوڑا لے گئی ہے۔ انہیں میں نے یہی بتایا ہے کہ خود میرے زخمی ہو کر گرنے کے بعد گھوڑا بھاگ گیا ہے کہیں۔ لاکھو نے جلدی سے کہا۔ میں نے ہنس کر کہا، کس خیال میں ہے تو بھائی؟ یہاں سب جانتے ہیں کہ تیرا گھوڑا آسیہ لے گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ، جبکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اگر تم نے نہیں بتایا ہے تو شاید انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ گھوڑا آسیہ لے گئی ہے، کیونکہ مجھے سیف علی نے یہی کہا تھا کہ تم پر جس عورت نے حملہ کیا تھا وہ تمہارے مشکی پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ گھبرا کر بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کہا ہے اس سیف علی نے؟ ہاں، یہی کہا تھا اس نے مجھ سے، اور کسی بھی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے بالکل بھی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ تمہارا گھوڑا آسیہ لے گئی ہے، یا شاید کسی نے اسے اس گھوڑے پر جاتے دیکھ لیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے یہ، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی مجھ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ ممکن ہے تمہاری حالت کے پیش نظر انہوں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا ہو، یا وہ اپنے طور پر اسے گھیر کر پکڑنا چاہتے ہوں تاکہ کسی مناسب موقع پر اسے تمہارے قدموں میں لا ڈالیں۔ ان کا خیال ہوگا کہ تم ان کے اس عمل سے خوش ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے جلانی، بہت ممکن ہے۔ یہی سوچ رکھا ہو اس سیف علی نے۔ وہ اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بہت برا ہوگا جلانی۔ یہ لوگ کسی طرح بھی معاف نہیں کریں گے اسے اس معاملے میں۔ وہ میری بھی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ کچھ کریں جلانی، خدا کے لیے کچھ کریں، انہیں روکیں، اس تک نہ پہنچنے دیں انہیں۔ وہ اداس ہو کے بولا، میں انہیں کیسے روک سکتا ہوں لاکھو؟ یہ لوگ جب تمہاری بات نہیں سنیں گے تو میری بات کس طرح اثر انداز ہوگی ان پر؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں جلانی، میں کچھ نہیں جانتا۔ کس طرح روکیں گے آپ انہیں؟ بس روک لیں کسی طرح بھی، کچھ بھی کریں، خون میں نہلا دیں ان سب کو، مگر اس تک پہنچنے نہ دیں انہیں۔ وہ ادھر ادھر تکیے پر سر مارتے ہوئے ہیجانی انداز میں بولا، جائیں جلانی میرے بھائی، جلدی جائیں، وقت نہ برباد کریں۔ اگر وہ پہنچ گئے اس تک تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس وقت اس کے پاس سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، حالانکہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اگر سیف علی نے آسیہ کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اسے کیسے روک سکوں گا۔ میں نے لاکھو کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا میرے بھائی، جاتا ہوں میں، اور دیکھتا ہوں جا کر کے میں اس بد نصیب کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جلدی جائیں جلانی، اور اپنے اس یار آبی سے مشورہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے وہ ضرور کوئی راہ نکال لے گا۔ ہاں، اسی کے پاس جا رہا ہوں میں، ممکن ہے وہ کوئی صحیح مشورہ دے
دے۔ میں تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کا مہمان خانہ میں نے دیکھا ہوا تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لاکھو کے کمرے سے نکل کر میں سیدھا مہمان خانے کے سامنے جا ٹھہرا۔ آبی اس گھڑی شرافت علی کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھا۔ وہ کسی بہت ہی اہم مسئلے پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے اپنی اپنی نگاہیں سوالیہ انداز میں میرے چہرے پر ٹکا دیں۔ میں آبی کے ساتھ اسی کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا ہے یار، ہماری تو ساری سوچیں غلط ثابت کر دی ہیں اس لاشاری نے۔ کیوں، کیا کہتا ہے وہ؟ مہرانی بچہ، آبی نے لاکھو کو ایک نیا لقب دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو کچھ کہتا ہے اس سے ہمارے سارے اندازے منہ چڑھاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مجھے۔ میں نے کہا، اوے کچھ بک بھی تو، اصل بات تو بتا اس کی، کس بات نے عقل اڑا دی ہے تیری؟ کیوں اتنا حیران و پریشان ہو رہا ہے تو؟ وہ یار اس پر جس عورت نے حملہ کیا تھا وہ آسیہ ہی تھی، اس نے پہچان لیا تھا اسے، یہی بتایا ہے اس نے مجھے۔ اوے بیڑا گرک، یہ تو یار سچ مچ ہوش گم کر دینے والی بات ہے۔ وہ سیف علی سالہ دھوکے سے کھینچ لایا ہے ہمیں یہاں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ حویلی میں داخل ہوتے ہی ہماری مشکیں باندھ لینے کی کوشش ضرور کرتے۔ کیا مطلب ہے تیرا جیلانی؟ کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ ذرا صاف صاف کھل کے بات کر میرے یار، اٹک اٹک کر کیوں جاتا ہے بار بار؟ تو خود ہی بکواس شروع کر دیتا ہے درمیان میں، پوری بات بتانے کہاں دے رہا ہے تو؟ تھوڑی زبان کو لگام دے کے رکھ اپنی، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے پوری توجہ سے سن لے، پھر جتنی دل چاہے بکواس کرتے رہنا۔ اچھا نہیں بولوں گا، اب میں بتا کیا بات ہے؟ یہ تقریر اور تمہید ختم کر دے تو بھی اپنی۔ آبی بولا، لاکھو نے آسیہ کو پہچان لیا تھا، میں یہ بتا رہا تھا تمہیں۔ پھر میں نے ان دونوں کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو لاکھو نے مجھ سے کی تھیں۔ پھر کہا، مگر یار آبی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری، اس نے مجھے الجھا دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کون سی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے تو؟ مجھے بتا، شاید میں سمجھ لوں اسے۔ آبی نے کہا، وہ کہتا ہے اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی ہے کہ وہ حملہ آور عورت اس کے مشکی گھوڑے پر فرار ہوئی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سیف علی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لاکھو کا مشکی گھوڑا لے گئی ہے؟ یہ تو نے بالکل صحیح جگہ ہاتھ دھرا ہے، کہیں وہ سالہ فریب تو نہیں کر رہا ہے تجھ سے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اندھیرے میں رکھ کر ہمارے گرد جال بن رہا ہو؟ وہ آدمی وہ بھی لومڑی سے کم عیار نہیں لگتا ہے مجھے۔ نہیں یار، اتنے تسلسل سے جھوٹ بولنا آسان کام نہیں ہے، ایسا آدمی بالکل نہیں ہے وہ۔ جو لوگ اس طرح جھوٹ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنے بیان میں کیوں اور کیسے کی گنجائش نہیں رہنے دیتے، بڑے فنکار ہوتے ہیں وہ۔ تو نے اس سے نہیں پوچھا کہ اس کے بتائے بغیر سیف علی کو کیسے معلوم ہو گئی یہ بات؟ آبی نے پوچھا تھا میں نے اس سے بھی، اور اس بات پر اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا، بے چین ہو گیا تھا وہ یہ سن کر۔ اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم سیف علی اور اس کے آدمیوں کو اگر اس گھوڑے کی تلاش سے نہ روک سکے تو وہ لوگ گھوڑے کے ساتھ ساتھ آسیہ کو بھی پکڑ لائیں گے۔ اس گھوڑے کے ساتھ وہ سندھ میں ہر جگہ ان کی نظروں میں ہوگی، اور اگر وہ ہاتھ آ گئی ان کے تو یہ لوگ لاکھو کا پورا انتقام لیں گے اس سے۔ اس وقت لاکھو بھی نہیں بچا سکے گا اسے۔ یہ تو بہت غلط بات ہو گئی ہے یار، ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ شرافت علی فکر مندی سے بولا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سلسلے میں، مگر کرنا کیا چاہیے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائی، کچھ سمجھ میں آتا ہے تمہاری؟ ایک بات آئی ہے میری سمجھ میں جیلانی، آبی بولا۔ ہم سیف علی سے اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے اب تک اس معاملے میں کیا کچھ کیا ہے۔ اگر ابھی تک اسے نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ حملہ آور کون تھی تو وہ ہم سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، پھر ہم اس کے بیان کی روشنی میں کچھ سوچیں گے۔ ہاں یہ صحیح تجویز ہے، شرافت علی آبی کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ اگر اسے آسیہ کے بارے میں علم نہیں ہوا ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کے بہانے خود بھی اس کو تلاش میں نکل جائیں گے۔ پھر اگر بات بگڑی بھی تو اس حویلی سے باہر وہ ہم پر اتنی آسانی سے قابو نہیں پا سکیں گے۔ کھلی جگہ پر تو ہم انہیں اچھی طرح سبق پڑھا دیں گے۔ ہاں بات تو تم دونوں کی ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں بلاتا ہوں اس سیف علی کو۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا، میرا رخ حویلی کے مین گیٹ کی طرف تھا۔ مہمان خانہ حویلی کے بالکل عقبی حصے میں تھا۔ مین گیٹ پر پہنچنے کے لیے پوری عمارت کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ میں گھوم کر جیسے ہی سامنے پہنچا میری نظر گیٹ
گیٹ میں داخل ہوتی ہوئی پولیس جیپ پر پڑی، جس کے پیچھے ایک عربی نسل کا چمکدار سیاہ گھوڑا چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں تیزی سے واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا دوبارہ مہمان خانے میں جا گھسا۔ اوے ابھی غضب ہو گیا یار، میرا خیال ہے انہوں نے آسیہ کو پکڑ لیا ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کس نے بتایا ہے تجھے؟ آبی چیتے کی سی پھرتی سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ بتایا تو کسی نے نہیں، میں نے ابھی ایک پولیس کی جیپ کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ لاکھو کا وہ مشکی گھوڑا بھی ہے جس کے بارے میں لاکھو نے بتایا تھا کہ اسے آسیہ لے گئی ہے۔ اس گھوڑے کے ملنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آسیہ ہاتھ لگ گئی ہے۔ ان کے اتنا موقع نہیں تھا اس وقت کے جیپ کا تفصیلی جائزہ لے سکتا، ورنہ یہ بھی معلوم کر لیتا میں۔ یہ معلوم کرنا تو بہت ضروری ہے، پتہ کرو کسی سے، اگر اسے بھی پکڑ لائے ہیں یہ پولیس تو ان سے دو ہاتھ کرنا پڑیں گے ہمیں۔ اچانک باہر سے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے آبی سے کہا جلدی سے چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور پستول ہاتھ میں رکھنا، اپنے شاید ضرورت پڑ جائے ہمیں اس کی۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے چارپائی پر بیٹھ کر اپنے جوتے کھولنے لگا۔ آبی اور شرافت علی میری ہدایت کے مطابق تیزی سے اپنے بستروں میں جا چھپے۔ میں نے پستول اپنے ہاتھ کی پہنچ میں کر لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سیف علی ایک پولیس افسر اور 2 سپاہیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ میں جوتے چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا آؤ آؤ سیف علی، خیر تو ہے نا؟ کیا ان لوگوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا ہے؟ نہیں سائیں، وہ تو ہاتھ نہیں آ سکی ان کے، مگر لاشاری سائیں کا گھوڑا لے آئے ہیں یہ۔ پھر وہ اپنے ساتھ آنے والے تھانے دار سے بولا لے جناب مل لیں آپ ان سے، یہ ہاشم خان پنجاب کے ایک زمیندار ہیں اور اپنے سائیں کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اکثر یہاں، انہیں ہی دیکھا تھا آپ نے صبح سچل کے ڈیرے پر۔ بڑا ہی پالتو قسم کا سانڈ تھا وہ تھانے دار، سیدھے سادے غریب دیہاتیوں پر روب گانٹھنے کے لیے اس نے کوئی ایک بالشیت لمبی مونچھیں پال رکھی تھی چہرے پر، مگر مالے مفت نے اس کا پیٹ اتنا بڑھا دیا تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اسے۔ گوشت کی ایسی فراوانی تھی اس کے جسم پر جسے دیکھ کر کسی جنگلی بھینسے کا تصور ابھر آتا تھا ذہن میں۔ وہ کچھ دیر بہت غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر میری طرف بڑھتے ہوئے بولا بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر خان جی، لگتے تو آپ سچ مچ کسی علاقے کے زمیندار ہی ہیں۔ کون سا علاقہ ہے جناب آپ کا؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا کوئی مشہور علاقہ تو نہیں ہے جی، مگر شاید نام سنا ہو آپ نے، ادھر بھارتی سرحد کے قریب چوگوٹھ نامی جگہ ہے وہ۔ او ہو چوگوٹھ جانتا ہوں میں، اخباروں میں نام پڑا ہے اس جگہ کا میں نے، مگر وہاں کے زمیندار کا نام تو شاید ڈلوں پڑا تھا میں نے۔ ہاں شاید، کیا ڈلوں ہی نام ہے ان کا؟ سیاسی آدمی ہے وہ، یاد آ گیا مجھے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آپ ضرور پڑھا ہوگا ان کا نام، آپ نے بہت چھپتا رہا ہے یہ نام اخباروں میں، مگر حیرت کی بات ہے آپ نے ان کے قتل کی خبر اخباروں میں نہیں پڑھی یا یاد نہیں رہی آپ کو؟ کیا قتل ہو گیا ہے ان کا؟ یہ خبر تو نظر سے نہیں گزری میری، کب کا واقعہ ہے یہ؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا کافی پرانی خبر ہے یہ تھانے دار جی، حیرت ہے آپ کی نظر سے اتنے بڑے کیس کی خبر اوجل ہو گئی جی۔ چچا تھے وہ میرے اور اولاد کوئی نہیں تھی ان کی، اس لیے ان کی کل جائیداد مجھے مل گئی، ورنہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے زمینداری کا۔ میں نے کہا ہاں بھائی تقدیر کی بات ہے ساری، اور آپ جیسے آدمی کے لیے تو یوں بھی ایک چگوٹ کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پہلے ہی پورے پنجاب کے مالک ہیں، آپ کے قدموں کو تو پنجاب کا چپا چپا پہچانتا ہے جناب غلام جیلانی صاحب۔ اس نے یوں اچانک میرا نام لے کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ کوئی ایسا ہی پرانا پاپی تھا جس نے اپنے ذہن میں میری تصویر میرے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی اس نے وہ تصویر نکال کر میری صورت سے ملا لی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا تھا اور میں ابھی سنبھل بھی نہیں سکا تھا اس جھٹکے سے کہ اس نے اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو حکم دیا باندھ لو اس ڈکیٹ کو، سالہ بڑا 30 مار خاں بنا پھرتا ہے، جانتا نہیں کہ ادھر تھانے دار افضل بیگ کا بھی علاقہ پڑتا ہے۔ بچو پہچان لے مجھے اچھی طرح سے، بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکوؤں کو پہنچا دیا ہے میں نے اندر، پوچھ لینا ادھر جیل میں اگر مل جائے کوئی تو۔ اس کا حکم سنتے ہی اس کے ساتھ آنے والے دونوں سپاہی تیزی سے میری طرف لپکے۔ میں نے پھرتی سے
سے اٹھنا چاہا مگر اس گوشت کے پہاڑ نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت بہت مضبوط کر رکھی تھی۔ میرے ذرا سے اٹھتے ہی اس نے زور سے جھٹکا دے کر مجھے پھر چارپائی پر بٹھا دیا۔ اس کارروائی کے دوران وہ آبی اور شرافت علی کو بالکل فراموش کر چکا تھا، یا شاید انہیں سوتا ہوا جان کر اس نے یہ سوچا ہو کہ مجھے قابو کرنے کے بعد ان سوئے ہوئے آدمیوں کو باندھ لینا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، مگر اس بڑبولے کی یہ غفلت ہی اس کے گلے میں آ پڑی تھی۔ وہ تینوں مجھے باندھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ آبی اچانک ان پر آ پڑا۔ اس نے اپنا پستول تھانے دار کی گردن پر رکھ کر ایک سپاہی کے منہ پر الٹا ہاتھ مار کے کہا، پرے ہٹ کتے کے بچے، اگر ذرا بھی چون چرا کی تو اس تھانے دار کی دم کا کریا کرم کر دوں گا۔ وہ دونوں ایک دم اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ سیف علی جو اب تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، پانسا پلٹتے دیکھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑا، مگر شرافت علی نے اس سے پہلے ہی جست کر کے دروازے سے باہر جانے کی راہ مسدود کر دی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے پستول سیف علی کی طرف سیدھا کر کے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے اندر سے زنجیر چڑھا دی۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر تھانے دار افضل بیگ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، افضل بیگ، تیرا واسطہ بڑے بڑے ڈاکوؤں سے پڑا ہے، مگر کوئی مجھ جیسا پہلی بار ہی ٹکرا تم سے۔ میں چاہوں تو تم سب کی قبریں اسی کمرے میں تیار ہو سکتی ہیں، مگر یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں کشت و خون پسند نہیں کرتا، جتنا ممکن ہوتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے، ورنہ تم جیسے حرام خور میری نظر میں قابل گردن زدنی ہیں، کبھی بچ نہیں سکتے مجھ سے۔ پھر بھی میں نے اپنا پستول نکال کر سیدھا کرتے ہوئے آبی سے کہا، ابھی انہیں باندھ کر ڈال دے ادھر ہی، پھر ہم دیکھتے ہیں اس رذیل لاکھو کو چل کر دھوکہ کیا ہے۔ اس کمینے نے ہمارے ساتھ مکاری آ گئی ہے، اس میں میزبانی کے آداب بلا بیٹھا ہے وہ۔